السلام علیکم۔ آج میں تھوڑا سا اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی کہ ذوالحج جو ہے، اب ذوالحج کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اگر جو ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو ثواب بھی زیادہ دیتے ہیں، گناہ کریں گے تو گناہ کا سزا بھی ہمیں زیادہ ملے گی۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، اب جو اسپیشلی 10 دن ہیں، اب 29 تاریخ سے ذوالحجہ کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ 9 تاریخ تک 10ویں دن جو ہے بقرعید ہوتی ہے، تو 29 تاریخ سے لے کے 6 تاریخ تک یہ جو ڈیٹ، یہ جو دن ہیں، ان میں ہمیں اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ایک تو ویڈیو کو پورا دیکھیے، اسکپ مت کیجیے گا۔ بہت ساری انفارمیشن ہے، بہت ساری نیکی کی باتیں ہیں جو آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں ان 9-10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ ممکن ہو سکے روزے رکھنے ہیں، روزے رکھیں گے، اور جن کے چھوٹ جاتے ہیں روزے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ جو ہوتا ہے وہ جس دن بقرعید ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے کا جو روزہ آتا ہے، اگر جو ہم اس کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ جس میں جن کو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جن روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کیا کریں، وہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگیں، صبح ہی جو ہے صدقہ نکال دیں۔ اب ان دنوں میں جو ہے گناہوں سے بچیں، جتنا ہو سکے بری چیزوں سے بچیں، گندی چیزوں سے بچیں، غیبتوں سے بچیں، فالتو چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور اپنے دل دماغ کو بالکل پیور رکھیں۔ فالتو جو چیز ہمیں گناہ کی طرف لے جائے ان سے بچیں، اور اپنی زبان پر ذکر رکھیں، استغفار رکھیں۔ تہجد میں اٹھ کر لمبی لمبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اتنی لمبی کہ تھک جائیں ہم، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اگر جو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ہو سکے تو ایک دن پہلے کا روزہ ضرور رکھیں، عرفہ کے دن کا، جس دن حج ہوتا ہے اس دن کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور دیکھیے، کبیرے گناہ جو ہے ان کی معافی مانگنی پڑتی ہے، صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں۔ تو ان 9 دنوں میں اسپیشلی جو ہے، ایک تو نماز بالکل نہ چھوڑیں، جو نماز ویسے تو چھوڑنی کسی بھی دن نہیں چاہیے، لیکن بالکل پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صدقہ کریں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن میں غور و فکر کریں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، بری باتوں سے روکیں، گانے وغیرہ ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ اب دیکھیں، رمضانوں میں تو آسان ہوتا ہے، سبھی روزے رکھتے ہیں تو ایک ماحول بنا رہتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، انسان گناہ سے دور رہتا ہے۔ لیکن اسپیشلی ان دنوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بہت بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن میں ان 10 دنوں کی، والفجر کی جو صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے صبح فجر کی اور 10 دنوں کی۔ اب جو یہ 10 دن ہیں وہ بہت اسپیشل ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ قسم کھا لیتے ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، کیونکہ عرب میں کسی چیز کے لیے قسم کھائی جاتی تھی، اس کی اہمیت بتائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹے عام دن نہیں ہیں جیسے عام نارملی دن ہوتے ہیں، ان میں ہم ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص دن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ جو ہیں حج کرنے گئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں حج پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ ایک ایسا ہو جاتا ہے معصوم بچہ، یعنی کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ اب جو بیچارے لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، حج کو نہیں جا سکتے، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو رہا ہے، جو بھی ریزن ہے، اب وہ حج تو نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے بہت کچھ، کہ تم جو ایک روزہ رکھ لو، بقرعید سے ایک دن پہلے کا تم روزہ رکھ لو، اور تمہارے بہت ساری گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، سال بھر کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت کچھ دیتا ہے، لیکن ہم لینے والے تو بنیں۔ دوسرا، قربانی کریں اگر جو آپ کے پاس استطاعت ہے۔ لیڈیز بھی اگر جو ان کے پاس 7 تولہ سونا ہے تو ان پر واجب ہو جاتی ہے قربانی، وہ قربانی کر سکتی ہیں۔ اور جو ہے قربانی بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب دیں، اور گوشت جب بکرا لیں تو اچھی نیت سے لیں، دکھاوے والی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بکرا سب سے اونچا ہے، سب سے لمبا ہے، سب سے مہنگا ہے، یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم بقرعید کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیسے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ذبح کرنے کا، اور وہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار تھے، چھری بھی چلا دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے
دمبے کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، پھر اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تمام امت کو یہ حکم دے دیا، ہر سال بقرہ عید بنتی ہے، کس کے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو اور بچوں اور دیکھیے کتنا ثواب ملتا ہے، جو جن کو بیچاروں کو سال سال بھر بہت سے ایسے اتنے غریب ہوتے ہیں گوشت نہیں پہنچ پاتا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کھلا دیتے ہیں۔ تو خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں۔ ایک نیا وہ اور فنڈا چل رہا ہے کہ لوگ باگ کہتے ہیں قربانی سے اچھا کسی غریب کو دے دو، اتنے مہنگے پیسے بکرے آ رہے ہیں، یہ سب چیزیں کیوں؟ بس قربانی والے دن ہی یہ ساری چیزیں تمہیں یاد آتی ہیں، اور بھی تو تم شادیوں میں اتنی فضول خرچی کرتے ہو، اور بھی رسمیں تم کرتے ہو، یہ نہ کرو اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بکرے کے اوپر جتنا روحاں ہوتا ہے ہمارے اتنے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں، اور ہم اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو بہت بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے بہترائی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ حرمت والا مہینہ ہے اسپیشلی، اور یہ 10 دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ سوچیں اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے لیکن ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی نیکیاں کما سکتے ہیں، اور تکبیر کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی ہر نماز کے بعد بلند آواز میں 3 مرتبہ کہیں، اور ویسے بھی پڑھتے رہیں، اپنی زبان کو ذکر سے تازہ رکھیں۔ سوچو جس 10 دنوں 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو میں انہیں ضائع نہیں جانے دوں گا، میں ضرور زیادہ سے زیادہ کمائی کروں گا، کس کی؟ نیکیوں کی۔ اب اپنے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، برائیوں سے بچیں، اور جہاں تک ہو سکے 10 کے 10 9 کے 9 روزے رکھ لیں، ورنہ ایک روزہ تو ضرور رکھیں۔ ایک روزہ رکھنے میں کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، انسان ویسے بھی تو رہ لیتا ہے کبھی کبھی بھوکا، کبھی کبھی اس کو کام سے باہر جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر رہیں گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو لوگوں کو بتائیں، شیئر کریں، ویڈیو پورا دیکھا کریں، جس سے بہت ساری باتیں ہیں جو پھر رہ جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔